وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل 3 آیات ہیں اور اس کا شان نزول مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین ہے۔ اس جگہ اللہ کا گھر بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے قدیش بھی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے اور حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اتنی جامع ہے اور اتنے اس کے اندر مضمون ہے کہ اگر اللہ پاک سارا قرآن بھی نازل نہ کرتا تو انسان کو سمجھانے کے لیے اور پھر انسان اپنی تیاری کے لیے اسی سے عمل کرتا تو اس کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ تو اللہ نے اس کے پہلے لفظ کے اندر ایک ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عصر، اور یہاں اللہ نے قسم اٹھائی، عصر سے مراد زمانے کی قسم اٹھائی۔ جتنے زمانے ہیں سارے حضور کے ہیں، جتنے زمانے ہیں سارے ہی حضور کے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کچھ نہیں بنایا جب تک اللہ نے حضور کے نور کو نہیں بنایا تھا۔ تو سب سے پہلا مقدس حضور کا نور نبوت ہے، یا اللہ کی ذات یا حضور کا نور نبوت۔ اس کے بعد پھر یہ زمانے بنتے گئے، یہ زمین، آسمان، یہ لوح قلم، یہ سب کچھ بعد میں اللہ نے بنایا۔ تو اللہ نے حضور کے زمانے کی قسم اٹھائی۔ حضور کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اللہ کے نبی کے سامنے اسی صورت کی تلاوت کی۔ وہ کتنے مقدس دن ہوں گے کہ اللہ کے نبی سامنے ہوں گے اور حضور کے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ کتنے وہ خوش قسمت انسان تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے جس وقت سورت کی تلاوت کی تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر مصری نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس صحابی رسول نے، ہر صحابہ کا یہی عقیدہ، یہی محبت تھی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی بات کرتے پہلے یہ کہتے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ماں باپ کو قربان کر کے پھر سوال کرتے۔ تو حضرت ابی بن کعب بھی کہتے ہیں، فدا کامی وابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد گرامی، میری والدہ قربان ہو جائیں۔ اس صورت کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ والعصر سے، اور ان الانسان لفی خسر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سورج ڈھلتا ہے، فرمایا عصر سے مراد جس وقت سورج ڈھلتا ہے، فرمایا اس سے مراد یہی ہے، ان الانسان، بے شک انسان خسارے میں ہے، فرمایا لفی خسر، اس کا سب کچھ نقصان ہو گیا۔ فرمایا یہ ابو جہل کے بارے میں کہ بن حشام، فرمایا یہ سب کچھ اس نے اپنا نقصان کیا۔ آگے حضرت ابی بن کعب پوچھتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا الذین آمنوا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، فرمایا وعملوا الصالحات سے مراد سیدنا فاروق اعظم ہیں، وتواصوا بالحق، فرمایا اس سے مراد سیدنا عثمان غنی ہے، فرمایا وتواصوا بالصبر، اس سے مراد حضرت علی شیر خدا ہے۔ تو میرے بھائی کہ ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن اللہ نے آگے فرمایا
ہاں وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لے آئے، وہ نقصان میں نہیں۔ فرمایا خسارہ خسر اسے کہتے ہیں جس کا سارا ہی مال ضائع ہو جائے۔ فرمایا اگر زندگی گناہوں کے اندر ہے، کفر کے اندر ہے، اس نے کچھ حاصل نہیں کیا اور وہ جس طرح آیا اسی طرح واپس جا رہا ہے، اس نے زمانے کے اندر آ کے کچھ حاصل نہ کیا، وہ سارا نقصان کر کے جہنم کے اندر پہنچ گیا۔ فرمایا مگر ہاں جو لوگ ایمان لائے، الا الذین آمنوا، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، ہم کہہ دیتے نہیں یار یہ کام مولویوں کا ہے، اگر کوئی نیکی کا کام ہے، برائی کا ہے، یہی روکیں گے، دوسروں کا حق نہیں بنتا۔ اس کے اندر ہم سبھی شامل ہیں، کنتم خیر امت کے اندر سب شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے جو جس کا سربراہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک بادشاہ ہے، فرمایا اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، فرمایا گھر کا سربراہ ہے تو اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، کل اس اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو عورت ہے، بیوی ہے، فرمایا وہ اپنے خاوند کی اولاد اور مال کی نگہبان ہے۔ فرمایا اگر نوکر ہے تو اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس کی رکھوالی اس نے کرنی ہے۔ اگر کوتاہی کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک نے اس سے پوچھنا ہے کہ تم کیا کر کے آئے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ کیا کیا، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتے رہے۔ ایمان شرط ہے، بنیاد ہے، اس کے بعد جو ایمان کے پودے ہیں، ایمان کا سر چشمہ ہے، ایمان کی خوبصورتی ہے، تو فرمایا وعاملوا الصالحات کے اندر ہے، وعاملوا الصالحات، اور اس نے اچھے عمل کیے، اچھے عملوں کے اندر وہ زندگی گزار کے گیا۔ تو اسی طرح کل ایک بات کا ذکر یہ بھی ہوا کہ عصر کی اللہ نے قسم کیوں اٹھائی، فرمایا یہ نماز وسطیٰ ہے اور اس نماز کی حفاظت فرماؤ۔ اور جمعے کے دن اللہ پاک نے نماز عصر کے وقت سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تھا، اور اسی لیے ہم درود شریف کی محفل جمعے کے دن عصر کی نماز بیٹھ کے مسجد کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو تقریباً عام اہل سنت کی مساجد کے اندر درود شریف کی محفل ہوتی ہے، عصر کے نماز کے بعد ہوتی ہے جمعے کے دن۔ تو یہ بڑا مقدس دن ہے، مقدس وقت ہے۔ فرمایا اس وقت کے اندر جو تم دعائیں کرو گے، جو تم عبادت کرو گے، اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ ہم 10 منٹ یا 15 منٹ یہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو 10-15 منٹ کے درود کے اندر 80 سال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ مقدس لمحے آ گئے، اللہ کے گھر کے اندر پہنچے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ کے اندر نماز ایک ادا کریں، اللہ آپ کو لاکھ کا ثواب دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تبدیلی آ گئی، وہ وہاں جو اللہ کا گھر ہے وہ مقدس جگہ ہے، اور اس مقدس جگہ کی برکت سے، اللہ کے گھر کی عظمت کے سبب سے، اور آپ نے نماز ایک ادا کی، ثواب اللہ نے آپ کو لاکھ کا دے دیا۔ حضور کی مسجد کے اندر آپ نے نماز پڑھی، نماز آپ نے ایک ادا کی، لیکن اللہ نے آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا۔ تو جب اسی طرح زمین بدلتی ہے، مقدس جگہ آتی ہے، وقت آتا ہے، تو لمحہ تھوڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے شب قدر کے اندر رات ایک ہے، لیکن 1000 سالوں سے اس کی عبادت بڑھ کے ہے۔ رات ایک ہے، ایک رات کے اندر آپ نے بیٹھ کے عبادت کی، شب قدر اللہ نے آپ کو عطا کی، تو رات تو ایک تھی لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے آپ کی وہ عبادت۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک قسم ہے مجھے حضور کے زمانے کی یا عصر کی نماز کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، فرمایا وہ خسارے میں نہیں۔ آگے یہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کے بعد پھر انسان کی ذمہ داری ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق بات کی تلقین کرنا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا اور برائی سے روکتے رہنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو سعید خدری حضور کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کوئی برائی اگر عام لوگوں کے اندر پائی جائے، عام محلے کے اندر، معاشرے کے اندر، آج ہم بڑے بات کہہ کہ یار کیا کہیں، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اگر آپ کو ایک چیز شریعت محمدی کے مطابق وہ برائی نظر آتی ہے تو اس کو تلقین کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر طاقت ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری کی میں روایت کی ہوئی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو، اسے وہ برائی نہ کرنے دو۔ کوئی آدمی عام شراب پی رہا ہے تو یہ اس انسان کی جو سامنے دیکھ رہا ہے وہ یہ نہ کہے یار یہ ہمسایہ یہ ناراض ہو جائے گا، نوجوان ہے کیا کہیں گے، لیکن آپ اسے کہیں بیٹا پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ شراب اللہ نے حرام کی۔ جس طرح میں نے جمعے کے اندر حضور اعلیٰ حضرت کے پاس حضور کے اہل بیت اطہار کے ایک نوجوان آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ کا فرمان، شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مونچھیں بڑی تھیں، داڑھی کم تھی یا داڑھی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا اگر آپ کے خاندان کا خط ہو، آپ کے خاندان کا دادا جان کا ہو، آپ کے نانا جان کا خط ہو، اگر میں پڑھ کے سنا دوں تو میری ایک حیثیت ڈاکیہ کی طرح ہے، تو آپ اسے برا تو نہیں منائیں گے؟ وہ کہنے لگے نہیں حضور میں آپ کی بات کو برا نہیں بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا حضور کا فرمان یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو، تو اس کو سمجھ آ گئی، تبلیغ آپ بری ہو گئے۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر برائی پائی جا رہی ہو معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، زناکاریوں کے اڈے کھلے ہوئے ہوں، انسان کہے نہیں میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، انہیں روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ اگر اسی طرح عام برائی آپ کے سامنے، آج جو ملاوٹ ہے، ہر آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی دودھ کے اندر کر رہا ہے، کوئی کھانے پینے کے اشیاء کے اندر کر رہا ہے، اور ہم دیکھیں یہ اب نہیں یہ ان کا فعل ہے ہمارا فعل نہیں، انہیں سمجھائیں آپ کا تعلق ہے کہ تعلق کیا ہے، آپ مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہے، تاکہ وہ آنے والی برائی سے بچ جائے، جو عذاب کی صورت کے اندر اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس سے اسے بچانا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو فرمایا پھر اسے زبان سے کہو، یہ اس سے کم ایمان کی طاقت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر اس سے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو فرمایا دل کے اندر پھر برا جانو کہ ہاں کہ یہ انسان غلط کر رہا ہے۔ تو اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی حضور کی ایک السنہ کے اندر، شرح السنہ کے اندر روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کسی خاص انسان کے اندر جو برائی پائی جائے، فرمایا اللہ دوسرے لوگوں کو اس کے اندر مبتلا نہیں کرتا، عام لوگوں کے اندر خاص لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں تو ان کے اندر برائیاں ہیں لیکن عام انسانوں کے اندر نہیں، معاشرہ امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا ہاں اگر وہی برائی تمہیں عام معاشرے کے اندر نظر آنے لگے تو فرمایا پھر اس کے اندر اللہ سب کو مبتلا کر دیتا ہے، عذاب کے اندر جب عذاب کی صورت آتی ہے تو سارے اس کی لپیٹ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائی اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ بے شک وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور حق بات کی تلقین کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آئے تو پھر اپنے بھائیوں سے کہتے رہے، صبر کرنا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آخری حدیث سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جس قوم میں نافرمانیاں ہوں لوگ اس کو بدلنے پر قادر ہوں، پھر نہ بدلیں، بدلنے پر قادر ہوں، کہنے پر قادر ہوں، اللہ نے طاقت دی ہے بولنے کے لیے، زبان دی ہے اور ہاتھ بھی دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، فرمایا بدلنے پر قادر بھی ہوں اور اس سے نہ بدلیں، پھر ممکن ہے پھر اللہ کا عذاب ان سب کو لپیٹ میں لے جائے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔